چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان نے ہمیشہ ون چائنا پالیسی کی حمایت کی ہے۔ زراعت میں جدت کے لیے چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ سیلاب ہو یا کوئی بھی آفت، چین نے بے مثال ساتھ دیا۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین بولے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا شکریہ کہ تقریب میں تشریف فرما ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کی حمایت جاری رکھے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قومی قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کی پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی اور شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور ملک کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ شہداء اور غازی قوم کا دائمی فخر ہیں۔ ان کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ ہمارے وطن کا امن اور سلامتی انہی کی عظیم قربانی اور فرض سے بے لوث وابستگی کا نتیجہ ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کا مشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران میں اہم ملاقاتیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور خطے میں استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے علاقائی تعاون اور استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بات چیت اور افہام و تفہیم کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے تمام گرفتار اراکین کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا۔ زیادہ تر افراد کو رامون ایئرپورٹ بھیج دیا گیا جہاں سے انہیں بے دخل کیا جائے گا۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم نے تصدیق کر دی۔ ترک میڈیا کے مطابق تمام افراد کی ان کے ممالک بحفاظت روانگی یقینی بنائی جائے گی۔ غزہ کے لیے امدادی قافلے میں سوار کارکنان کو کڈزیو کے حراستی مراکز میں رکھا گیا تھا۔ اس قافلے میں معروف سماجی شخصیت عبدالستار عیدی کے پوتے سعد عیدی بھی شامل تھے۔ سمود فلوٹیلا ارکان سے اسرائیلی وزیر کی بدسلوکی پر دنیا بھر میں غصہ۔ پاکستان سمیت کئی ممالک نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری سے اپیل کی گئی کہ زیر حراست افراد کی سلامتی، وقار اور بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ برطانیہ، جرمنی، اسپین نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ بین گوئر کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کمیشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور خطے میں استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے علاقائی تعاون اور استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بات چیت اور افہام و تفہیم کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ۔ کہا ایران سے درست جواب چاہیے جس سے بہت سے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ ایران ڈیل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے میں ہیں، چند روز تک انتظار کریں گے۔ ٹرمپ نے پھر واضح کیا ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔
دباؤ اور جبر سے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا خام خیالی ہے۔ ایران نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا، ہماری جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔ بھارت دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیان، کہا افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی، پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست آپریشن کیے، طالبان حکومت کے الزامات گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں، بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم معمول بن چکا، سنتاس معاہدے کو بھارت نے معطل کر رکھا ہے، پاکستان امن، مکالمے اور قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ پر ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آن لائن مذاکرات کل سے دوبارہ شروع ہوں گے، بجٹ اہداف طے کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے 3 سالہ میکرو اکنامک فریم ورک طلب کر لیا۔ آئی ایم ایف کا پاکستان پر ٹیکس نیٹ بڑھانے، ٹیکس وصولی بہتر بنانے اور معاشی اصلاحات جاری رکھنے پر زور۔ حکومت نے 4.1% شرح نمو کی تجویز دے دی، جبکہ آئی ایم ایف نے 3.5% تخمینہ لگایا۔ وزارت خزانہ نے آئندہ سال مہنگائی 8.6% رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ پرنس رحیم آغا خان پنجم کے پہلے سرکاری دورہ پاکستان پر اعزاز میں خصوصی تقریب۔ وزیر اعظم نے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے امن، استحکام اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے ان کے عزم کو سراہا۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے دیرینہ شراکت داری کو اجاگر کرتے ہوئے دیہی ترقی، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے مرحوم پرنس کریم آغا خان چہارم کی پاکستان کے لیے 7 دہائیوں پر محیط خدمات کے اعتراف میں یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس۔ وزیر بلدیات نے فائنانس کمیٹی کی سفارشات کابینہ میں پیش کر دیں۔ ترقیاتی اور انتظامی فلاحی منصوبوں کی منظوری۔ سکھر کے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 کروڑ جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، عوامی فلاح اور انتظامی بہتری کے اقدامات جاری ہیں۔ ریگولیٹری لائسنسنگ، کلیئرنس اور سرٹیفکیٹ سروسز کو ڈیجیٹل نظام سے منسلک کر دیا ہے۔ سالانہ ماہی گیری پابندی میں 15 روز کی نرمی کر دی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔